السلام علیکم۔ کتابی تعلیم کا طریقہ۔ ہر کام کے کرنے کا کچھ نہ کچھ طریقہ اور اصول ہوتا ہے۔ جب ہم اس عظیم کام کو کر رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں اور آداب کو اپنا کر تعلیم کریں گے تو تعلیم کا مزہ آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا۔ اگر ان آداب کے خلاف ہم تعلیم کریں گے تو بجائے فائدے کے نقصان کا ڈر ہے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے اور اس کا موضوع معلوم ہو اور اس کے ادب کا پتہ ہو۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی اس تعلیم کے ذریعے حاصل کرنا۔ اس مجلس کے دو موضوع ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ فضائل اعمال کے ذریعے دل میں دین کی سچی طلب اور آخرت کی فکر پیدا کریں۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ وعدہ اور وعید کے ذریعے علم و عمل میں جوڑ پیدا کریں۔ اس مجلس کے 4 آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ کلام اور صاحب کلام کی عظمت کو دل میں لے کر سنیں کہ کلام اللہ کا ہے اور صاحب کلام ہم تک پہنچانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی عزت کرنا اور احترام کرنا ضروری ہے اور یہ بالکل نہ دیکھیں کہ پڑھنے والے کون ہیں۔ دوسرا ادب وہ ہے کہ جو کا تو دوسروں اور چوتھا ادب وہ ہے کہ جو کا تو دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آدھی جس نے میری ایک حدیث بھی سنی اور جو کا تو دوسروں تک پہنچا دی تو دنیا اور آخرت میں سرسبز و شاداب رہے گی۔ تو ہم اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اس عمل کو ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان آداب کا لحاظ رکھ کر تعلیم میں بیٹھیں گے تو ہم کو پورا اجر و ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ سب قریب ہو کر بیٹھیں، ورنہ جو جگہ درمیان میں ہوگی اس میں شیطان آ کر بیٹھ جائے گا۔ بے شک سر پر دوپٹہ بھی اچھی طرح اوڑھ لیں۔ جب کتابی تعلیم ہو رہی ہو اس وقت تسبیح بھی نہ پڑھیں بلکہ خاموشی کے ساتھ سننا بھی عبادت ہے۔ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آہستہ سے درود شریف پڑھیں، لیکن درود شریف پڑھ لیں، ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھیں۔ حاضر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اور سنانے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر حدیث اچھی لگی ہو تو لائک کرنا۔ اللہ حافظ۔